بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند کے وار روم سے ایک مرتبہ پھر ہم پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ 20 سال میں 1 لاکھ شہیدوں کی قربانی دینے کے بعد کوئی 150 ارب روپے کے نقصانات اٹھانے کے باوجود آج یہ صورتحال ہے کہ 2 صوبے تقریباً ہمارے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم اس جنگ کا اختتام تو دور کی بات، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ یہ کرائسس اتنا بڑا کھڑا ہو گیا ہے، اتنی بڑی اسٹریٹجک کنفیوژن نظر آ رہی ہے پوری ریاست میں، اتنی مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، اور پریکٹیکلی آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے 60 سے 70% علاقے ایسے ہیں جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی، پولیس اور ایف سی کے لیے بھی پریکٹیکلی نو گو ایریا بنتے جا رہے ہیں اگر وہ چھٹی پہ یا خالی ہاتھ یا فیملی کے ساتھ ان علاقوں سے گزرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک کیٹاسٹرافک فیلئر ہے اسٹیٹ پالیسیز کا۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ واٹ وینٹ رانگ، اور کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم کو اس جنگ کی کوئی اینڈ سٹیٹ نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کی ٹرمینیشن اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ ایک مسلسل جنگ ہے، ایک مسلسل قتل عام ہے، ایک مسلسل دہشت گردی ہے، لیکن پوری ریاست کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس فتنے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اکبر بگٹی 2006 میں قتل ہوا تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے بی ایل اے نے بغاوت شروع کی تھی، تو اس کو بھی تقریباً 20 سال ہو گئے بلوچستان لبریشن آرمی کی بغاوت کو۔ کبھی اٹھتی ہے کبھی دبتی ہے، لیکن اب یہ کیفیت ہے کہ پریکٹیکلی جس انٹینسٹی پہ، جس شدت پہ وہ اس وقت بلوچستان میں برپا ہے، اس سے پہلے کبھی پچھلے 20 سال میں برپا نہیں ہوئی تھی۔ اور جہاں تک جہنم کے کتے خوارج کا تعلق ہے، یہ بھی 2004، 5، 6 میں جو انہوں نے بغاوت شروع کی تھی، مختلف ادوار سے گزرتی بھی۔ کبھی ہم نے ان کا سرکوبی کی، ان کو دبا لیا، ان کو مارا، ان کو ذلیل کیا، لیکن اب یہ پھر ایک عمران کے دور میں جو ان کو ریسرجنس ملی ہے، جو افغانستان سے لا کر ان کو دوبارہ پاکستان میں جگہ دی گئی ہے، اب دوبارہ ہم اس سٹیٹ پہ آ گئے جس پر ہم 2007 اور 8 میں ہوا کرتے تھے۔ وہ ساری قربانیاں جو ہم نے دی تھی، اب نظر آ رہا ہے کہ نعوذ باللہ جیسے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو اگین واٹ وینٹ رانگ، اور اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، ہم بہت صاف اور سخت بات کریں گے، لہٰذا کیونکہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، اور اگر اس وقت اس کرائسس، اس فتنے کو ہینڈل نہیں کیا گیا تو بھارت کی جانب سے جو دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے، جو دوسرا حملہ ہمارے اوپر ہونے والا ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ بھاری نقصان ہوگا کہ ہماری پشت اس وقت غیر محفوظ ہے۔ ہمارے ایئر بیسز، ہمارے کانوائز، ہمارے ملٹری کنٹونمنٹس، وہ سب غیر محفوظ ہیں، چونکہ بلوچستان لبریشن آرمی اور خوارج جہنم کے کتے اس وقت پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ بھارت نے حملہ کرنے سے پہلے اپنی تمام مخفی باہنیوں کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے، جس طرح اس نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا۔ تو اب ہم آپ سے بہت صاف بات کریں گے کہ پرابلم آ کدھر رہی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی بھی کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کی بات کرتے ہیں، جب آپ اس لیول پر بغاوت برپا ہو جائے ملک میں، اس کو نمٹنے کی بات کرتے ہیں، اس کو کرش کرنے کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے اس ملک کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی اونرشپ کا۔ کیا اس ملک کی حکومت اور سیاسی حکومت اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے یکسو ہے، متحد ہے، اون کرتی ہے، رسپانسبل فیل کرتی ہے، ذمہ داری محسوس کرتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے حکمران ہونے کی حیثیت سے کہ ہم نے ملک میں برپا ہونے والے اس فتنے کو ختم کرنا ہے۔ پولیٹیکل اونرشپ سب سے زیادہ کریٹیکل فیکٹر ہے۔ سری لنکا میں تامل ٹائیگرز نے 30 سال جنگ کی، 30 سال، ہم تو 20 سال کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو مزید سری لنکا میں تو 10 سال اور چلی، خونریز جنگ، وہاں بھی لاکھوں لوگ مارے گئے اس جنگ میں۔ لیکن سری لنکا کی مرکزی حکومت ہمیشہ یکسو رہی کہ تامل ٹائیگرز کو ہم نے ہر صورت میں کرش کرنا ہے۔ یہ ایسے دہشت گرد تھے کہ جن کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کیے جا سکتے تھے، جب بھی مذاکرات کیے گئے انہوں نے مذاکرات کو توڑا، اور وہ ایسے دشمن بن چکے تھے کہ جس کو ہر صورت میں آر یا پار ریاست نے ختم کرنا تھا۔ اور سب سے بڑی سٹرینتھ سری لنکا کی یہ تھی کہ ان کی قوم کو کوئی کنفیوژن نہیں تھی، چونکہ ان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اس بات پر یکسو تھی کہ ہم نے تامل ٹائیگرز کو ختم کرنا ہے۔
ایک مرتبہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ اونرشپ لے لیتی ہے تو پھر وہ ریاست کے تمام ایلیمنٹس آف پاور استعمال کرتی ہے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے. جیسے ٹرکی میں آپ نے دیکھا کہ ابھی PKK وہاں بھی جو کردش دہشت گرد تھے، بالکل اسی طرح جیسے BLA ہماری طرف ہے، 30-40 سال انہوں نے بھی جنگ کی ترکی کے خلاف. لیکن اردوغان گورنمنٹ پچھلے 20 سال سے مسلسل ڈٹرمنٹ تھی کہ ہم نے اس فتنے کو ختم کرنا ہے. ٹوٹل پولیٹیکل اونرشپ تھی ٹرکش گورنمنٹ کی. انہوں نے سارے ایلیمنٹس آف پاور استعمال کیے، چاہے وہ ملٹری ہوں، چاہے وہ اکنامک ہوں، چاہے ڈپلومیٹک ہوں، چاہے پولیٹیکل ہوں، چاہے انفارمیشن وار کے ہوں. چونکہ لیڈرشپ یکسو تھی، لیڈرشپ رسپانسبلٹی لیتی تھی، انگیج کرتی تھی، جہاں ضرورت ہے جنگ کی وہاں ہارڈ پاور استعمال کرتی تھی. ان سب کمبائن کر کے جب آل ایلیمنٹس آف پاور ڈپلوائے ہوئے تو اب PKK نے ترکی میں ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے. ایک جیو پولیٹیکل میریکل ہے جو ترکی نے اچیو کر لیا کہ 30-40 سال پرانی مزاحمت کو انہوں نے کرش کر دیا کہ اب PKK نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے. امیجن کریں، تامل ٹائگرز نے ہارڈ پاور یوز کی، پولیٹیکل یکسوئی تھی، انہوں نے ہارڈ پاور کرش کر کے جو پربھاکرن تھا، جو تامل ٹائگر کا سربراہ، اس کو الٹیمیٹلی قتل کر دیا اور کرش کر کے ان کو پورے جزیرے سے باہر نکال کے سمندر میں دھکیل دیا. ٹرکی نے ہارڈ پاور بھی یوز کی، لیکن انہوں نے الٹیمیٹلی ان کو ایک ایگزٹ دیا، آفر کی پیس ڈیل، اتنا کرش کر دیا تھا ملیٹریلی، طاقت اتنی زیادہ ان کے اوپر ڈپلوائے کی کہ اب PKK کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جان بچانے کے لیے امن مذاکرات کر کے ترکی کی شرائط قبول کر لیں. یہ 2 مثالیں آپ کو میں نے اس لیے دی کہ ایگزیکٹلی یہی کام پاکستان میں نہیں ہو رہا. پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ اس جنگ کی اونرشپ نہیں لے رہی. آپ مجھے بتائیے کیا پریزیڈنٹ زرداری اس کو اون کر رہا ہے، رسپانسبلٹی فیل کر رہا ہے؟ Is he taking charge of the crisis that Pakistan is failing؟ حالانکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں بلوچ ہوں. کیا پاکستان کا پرائم منسٹر رسپانسبلٹی لے رہا ہے؟ کیا گنڈاپور رسپانسبلٹی لے رہا ہے؟ کیا چیف منسٹر بلوچستان رسپانسبلٹی لے رہا ہے؟ کیا گورنر KP اور گورنر بلوچستان رسپانسبلٹی لے رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی کیبنٹ ذمہ داری لے رہی ہے؟ کیا پاکستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی اس وقت مختلف صوبوں میں حکومتیں ہیں، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یا مرکزی گورنمنٹ ایسی ہے کہ جو براہ راست TTP اور BLA کے خلاف ذمہ داری لے، یہ کہے کہ یہ ہمارا نیشنل کاز ہے، ہم حکمران ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم قوم کو گیلونائز کریں اور ایلیمنٹس آف پاور استعمال کریں ان فتنوں کے خلاف؟ ہماری تو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیشہ سے خوفزدہ، بزدل، گھبرائی ہوئی، ذمہ داری، تباہی مچے تو فوج ذمہ دار ہے، جہاں کریڈٹ لینے کی بات آئے خود ہم سب سے آگے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. 2007-8 وغیرہ میں جب TTP کے خلاف سوات آپریشن شروع ہونے والے تھے اور پورا اس علاقے میں ایسی دہشت گردی پھیلی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت یہ پروپیگنڈا شروع ہو چکا تھا، ہر جگہ میڈیا میں یہ طوفان تھا کہ پاکستان سے زندہ بھاگ. آرمی آفسرز GHQ کے پاس شہید کیے جا رہے تھے، آرمی آفسر یونیفارم پہن کے GHQ میں نہیں جا سکتے تھے. صوبہ سرحد میں تمام بڑے بڑے اداروں پہ، ISI ہیڈ کوارٹرز پہ، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز پر حملے ہو رہے تھے، تمام بڑے بڑے افسروں کو شہید کیا جا رہا تھا. صفت غیور وہ JFC کے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ڈائریکٹر تھے، ان کو شہید کیا. ایک کرائسس مچا ہوا تھا، سوات ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، پورا TTP وہاں قابض تھی، ٹرائبل ایریاز ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے. عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت صوبہ سرحد میں، گورنر اویس غنی تھے. چونکہ عوامی نیشنل پارٹی بری طرح ماری جا رہی تھی، TTP نے ان سے انتقام لینا شروع کر دیا تھا کہ یہ حکومت میں تھے، تو عوامی نیشنل پارٹی اس قدر گھبرا گئی، اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ ایکچولی ANP کی گورنمنٹ جو صوبائی حکومت تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ صوبائی ہیڈ کوارٹر کو پشاور سے موو کر کے ایبٹ آباد لے جاتے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم پشاور کو TTP کے حوالے کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ بات پروپوزل لے کے اس وقت کے کور کمانڈر کے پاس گئے کہ جی بہت پریشر ہے تو ہم اپنی اپنی پروونشل گورنمنٹ کو ایبٹ آباد موو کر جاتے ہیں. یعنی لٹرلی یہ پشاور تک TTP کو دینے کو تیار ہو گئے تھے، اتنی سی ان میں سٹینڈ لینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا حال تھا. اس وقت گورنر اویس غنی تھے. یہ پروپوزل پھر گورنر اویس غنی کے پاس آیا اینڈ دیٹس ویئر ہی ٹوک اے اسٹینڈ. انہوں نے کہا جی اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ریاست ڈوبے گی تو ہم ریاست کے ساتھ ڈوبیں گے، ریاست کو ابینڈن کر کے ہم نہیں بھاگیں گے. وی ول فائٹ، وی ول ہولڈ دا لائن، وی ول ہولڈ آور گراؤنڈ. انہوں نے ANP گورنمنٹ کو بھی سختی سے ڈپٹ دی کہ انسان کے بچے بنو، ادھر ہی بیٹھو گے، تم کہیں بھاگ کے نہیں جاؤ گے.
اور کور کمانڈر سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ڈپٹ دے کہ کسی صورت میں بھی ہم پشاور خالی نہیں کریں گے. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین اٹ واز ریاست ڈیسائیڈڈ کہ نو میٹر واٹ ہیپنس وی ول ہولڈ دا لائن. اور پھر وہیں سے پھر ہمارا کاؤنٹر اٹیک شروع ہوا اور ہم نے الٹیمیٹلی سب کچھ ریکلیم کیا, سوات میں ریکلیم کیا, سارے ٹرائبل ایریاز میں بھی ہم نے دہشت گردوں خوارج کے خلاف. لیکن شروع کہاں سے ہوئی یہ ساری بات؟ پولیٹیکل اونرشپ سے. پولیٹیکل گورنمنٹ اس وقت کی کولیپس کر کے بھاگ گئی. وہ اللہ برکت دے, اویس غنی گورنر تھے وہاں پہ, وہ تگڑا پشتون تھا, ہی ہیلڈ ہز گراؤنڈ, اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم جو کچھ ہوگا ہم ادھر ہی کھڑے رہیں گے. اس قسم کی لیڈرشپ آپ کو چاہیے ہوتی ہے جب کرائسس ہو, جب ہر کوئی when everybody is jumping the ship, then you need men of crisis at that time کہ جو جھنڈا لے کر کھڑا ہو جائے پاکستان کا, کہ جو مرضی ہو جائے, قیامت گزر جائے, ہم پاکستان کے پرچم کو نہیں گرنے دیں گے. اس وقت پورے پاکستان میں کوئی پولیٹیکل اونرشپ ہے ہی نہیں اس کرائسس کی. کوئی پولیٹیکل پارٹی رسپانسبل نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ رسپانسبل نہیں ہے, اور اگر جو موجود بھی ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جیسے ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. نہ دہشت گرد ان کی سنتے ہیں, نہ وہ دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں, کوئی ان کی بات نہیں سنتا, ملک میں ان کی عزت نہیں ہے, ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے, پلس سب سے بڑھ کر بات یہ کہ ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. دے ڈونٹ فیل ریسپانسبل. تو یہ سب سے بڑا کرائسس ہے. پاکستان آرمی اگر اس سارے کرائسس کو ختم ہم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ لانی پڑے گی جو اس کرائسس کو اون کرے, اس کی ذمہ داری اٹھائے, اس کو اپنا مسئلہ سمجھے. اویس غنی جیسے لوگ, اس جیسے لوگ جو یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے, ہم نے اس کو ہر حال میں بچانا ہے, اگر یہ ڈوبے گا تو ہم ساتھ ڈوبیں گے, اس کو چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. کیا پورے پاکستان میں ہم کو ایسے لوگ نہیں مل سکتے؟ کیا ایسے گورنر نہیں مل سکتے؟ کیا ایسے وزیر اعلیٰ اور ایسے پولیٹیشنز ہمیں نہیں مل سکتے کہ جو صوبے میں خاص طور پر ان 2 صوبوں میں رسپانسبلٹی لے اور پاکستانی اور اپنے قوم کی, اپنے صوبے کی نمائندگی کرے کہ جو ریاست پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے. اب بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کو کیسے اچیو کرنا ہے, یہ کام فوج کو معلوم ہے, یہ کام ریاست کے اداروں کو معلوم ہوتا ہے کیسے کرنا. آپ کو میں صرف پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہا ہوں. میں اس تھریٹ انالیسس اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آپ سولوشن تو اس وقت دیں گے نا جب آپ ایک دفعہ تھریٹ انالیسس کریں گے کہ بھی مسئلہ ہے کہاں. مسئلہ یہ ہے آپ کا کہ آپ کے پاس وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی جنگ میں آپ کو لیڈرشپ دے سکے. ساری رسپانسبلٹی پھر کور کمانڈر اور ڈویژنل کمانڈر اور فوج کے اوپر آ جاتی ہے, اور ظاہر ہے پھر وہ گھبراتے ہیں آپریشن کرتے ہوئے, کیونکہ اگر سویلین کیجوالٹیز ہوتی ہیں اور لوگ طوفان کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر فوج کو وہ طوفان بھگتنا پڑتا ہے, کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ پیچھے سے غائب ہو چکی ہوتی ہے. کوئی ہوتی ہی نہیں جو کھڑی ہو کر کہے کہ تم لوگوں نے جہنم کے کتوں کو اپنے گاؤں میں جگہ کیوں دی تھی, اور انہوں نے وہاں سے فوج پر فائر کیوں کیا تھا, اور فوج نے جوابی فائر کیا اور کیجوالٹیز ہوئی, تو پھر اس میں فوج کا قصور ہے یا تم لوگوں کا کہ جو پیسے لیتے ہو جہنم کے کتوں سے اور ان کو جگہ دیتے ہو اپنے گھروں میں. لیکن یہ بات کرنے کے لیے آپ کو کوئی چیف منسٹر چاہیے, کوئی گورنر چاہیے جو جرگہ بلائے, سب کو بلا کے بٹھا کر ان کو بات کرے, یہ فیصلہ کرے کہ اگر کسی نے پناہ دی کسی گاؤں نے جہنم کے کتوں کو تو پھر ہم پورا گاؤں تباہ کریں گے. لیکن کوئی بولنے والا مرد کا بچہ ہو تو بولے نا. آپ کو گورنر کی آواز آتی ہے وہاں سے کوئی؟ آپ گورنر بلوچستان سرحد, میں تو نام بھی نہیں جانتا کہ کون لوگ ہیں, کروڑوں اربوں روپے کی مراعات لے رہے ہیں اور ایسے غائب ہو گئے کہ جیسے پاکستان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں. اور چیف منسٹر کی بھی کوئی آواز ہی نہیں. چیف منسٹر بلوچستان, چیف منسٹر سرحد, دونوں بالکل سناٹا. تو رسپانسبلٹی کون لے گا؟ فرسٹ پرابلم یہ میں نے آپ کو بتا دی. اس کو حل کریں جیسے مرضی حل کرتے ہیں. آپ گورنر رول لگاتے ہیں, آپ مارشل لا لگاتے ہیں, ڈو وٹ ایور یو وانٹ, لیکن یو نیڈ پولیٹیکل گورنمنٹ اونرشپ آف دس وار. وہ اس وقت نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کسی بھی جنگ کو لڑنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک بیانیہ چاہیے ہوتا ہے, جس کو آپ نیشنل نیریٹو کہتے ہیں, میٹا نیریٹو کہتے ہیں. ریاست پاکستان کے پاس ابھی تک کوئی بیانیہ نہیں ہے. یہ ایک عجیب تکلیف دہ بات ہے کہ فوج ایک بیانیہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن وہی بات جس طرح کہی کہ چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ کوئی اونرشپ ہی نہیں لے رہی ہے, لہذا پولیٹیکل پارٹیز اور میڈیا کی طرف سے اس نیریٹو کو اون ہی نہیں کیا جاتا, ریپیٹ ہی نہیں کیا جاتا. آپ پورے پاکستان میں کہیں سنتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹیز کو, کسی لیڈرشپ کو, کسی میڈیا کو, کسی مذہبی سیاسی جماعت کو کہ وہ خوارج کی ٹرم استعمال کرے یا فتنۃ الہند کا لفظ استعمال کرے اور یہ کہے کہ فوج جو ان کے خلاف جنگ کر رہی ہے وہ ٹھیک جنگ کر رہی ہے؟ جو نیریٹو دشمن ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے, دیکھیں جب تک آپ اس کو ڈسٹروائے نہیں کریں گے اس وقت تک آپ وہ مورل لیجیٹیمیسی, وہ اخلاقی جواز پیدا نہیں کر سکتے,
اس جنگ کا جو آپ نے ان کے خلاف کرنی ہے. پہلی جنگ بیانیے کی ہوتی ہے. دشمن پاکستان کے خلاف، یہ جہنم کے کتے پاکستان کے خلاف یہ جنگ کر رہے ہیں کہ ہم تو غزوہ ہند کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان میں شریعت لانا چاہتے ہیں. اب یہ وہ سب سے طاقتور بیانیہ ہے دشمن کے پاس کہ جس کو یہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف. جی یہ تو رائل انڈین آرمی ہے، یہ تو امریکہ کے کہنے کے اوپر ڈالر لے کے لڑتی ہے، یہ تو ہمارے معدنیات کے وسائل لوٹنے آئی ہے. یہ وہ نعرے ہیں جو پی ٹی ایم نے اور پی ٹی آئی نے ان کو دیے ہیں، جو ٹی ٹی پی کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں وہ بیانیہ بنتا ہے کہ مقامی قبائل جو کہ زیادہ تر کم تعلیم یافتہ ہیں وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، یا ان کو نئے ریکروٹس دیتے ہیں، یا مدد فراہم کرتے ہیں، یا ان کو رستے اور جگہ دیتے ہیں. تو ریاست پاکستان کے پاس ٹی ٹی پی کے مقابلے پر کیا بیانیہ ہے؟ ایک تو خوارج کا ہے، بڑا طاقتور بیانیہ ہے، وہ شکر ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا اب پورے پاکستان. لیکن اس خوارج کے بیانیوں کو باقی ریاستی ادارے اور پولیٹیکل پارٹیز اور میڈیا اون نہیں کر رہے ابھی تک، حالانکہ آرمی زبردستی پش کر رہی ہے. یہ ہر مسجد سے ہر جمعے کے خطبے میں ہر مولوی پورے پاکستان کا اس پر لازم ہونا چاہیے کہ جمعے کے خطبے میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو بتائیں کہ ٹی ٹی پی جہنم کے کتے. کوئی مولوی پاکستان کی کسی مسجد میں بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ سب ٹی ٹی پی سے زیادہ خوفزدہ ہیں ریاست سے خوفزدہ ہونے کے مقابلے پہ، یا ٹی ٹی پی کے حمایتی ہیں یا وہ سپورٹ کرتے ہیں اس نیریٹو کو. ہماری مسجدیں کیوں نہیں استعمال ہو رہی ہیں ابھی تک؟ ہمارے ہر جمعے کے خطبے میں ہر 5 وقت کی نماز میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہمارے علماء کرام یہ ریسپانسبلٹی کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ریاست کیوں نہیں ان کو مجبور کر رہی کہ تم اس بیانیے کو چلاؤ؟ اور دوسری جانب پاکستان فوج خود غزوہ ہند کے بیانیے کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتی؟ جب آپ نے خوارج کے بیانیے کو اڈاپٹ کر لیا ہے تو غزوہ ہند کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ دشمن آپ کے خلاف غزوہ ہند کا بیانیہ استعمال کر رہا ہے، آپ غزوہ ہند کو اون نہیں کر رہے، خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو دشمن کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ غزوہ ہند لڑ رہے ہیں رائل انڈین آرمی کے خلاف، تو وہ پروپیگنڈا زیادہ تقویت پکڑتا ہے، زیادہ لوگوں کے دلوں میں اثر کرتا ہے، چونکہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہوئی. اب یہ سیلف انفلیکٹڈ وونڈز ہیں، یعنی یہ وہ زخم ہے جو آپ خود اپنے اوپر لگا رہے ہیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود مار رہے ہیں خاموش رہ کر. جب بھارت اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہے، وہ ہندو راشٹرا کی بات کر رہا ہے، تو پاکستان کی مسلمان فوج پر کیا پابندی ہے؟ کیوں شرماتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے ہم کو غزوہ ہند کی فوج بنایا ہے کہ جو غزوہ ہند بھی لڑے گی اور جہنم کے کتوں خوارج کے خلاف بھی؟ سب سے طاقتور بیانیہ پاکستان آرمی کے پاس یہ ہے، اور اس ویپن کو، اس اسٹریٹجک نیریٹو ویپن کو آپ ڈپلوائے نہیں کر رہے. پورا انڈیا دہشت زدہ ہے کہ پاکستان آرمی غزوہ ہند کرنا چاہتی ہے. تمام جہنم کے کتے ذلیل ہوتے ہیں کہ پاکستان آرمی ان کو خوارج کہتی ہے. لیکن جو سب سے پاورفل نیریٹو ہے، جو ہمارا سب سے اسٹریٹجک ویپن ہے، اس کو پاکستان آرمی ڈپلوائے نہیں کرنا چاہ رہی. اب یہ ہیں وہ ریزنز جن کی وجہ سے 20 سال سے ہم مار کھا رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہ فتنہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. میں آپ کو ریزنز بتا رہا ہوں. یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں. ریاست کرتی نہیں ہے، اپنے خوف کی وجہ سے، اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے، اپنی کنفیوژن کی وجہ سے، لیک آف لیڈرشپ کی وجہ سے. اب ظاہر ہے یہی وہ ریزنز ہیں کہ 20 سال سے ہم ایک جہنم کے کتوں اور بی ایل اے کے فتنے کو ختم نہیں کر سکے. یہ نہیں کہ ریاست کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی، ریاست الحمدللہ سب کچھ کر سکتی ہے. جس طرح اگر تامل ٹائیگرز کے ساتھ وہ چھوٹی سی سری لنکا جا کے لڑ کے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور ٹرکی جو ہے وہ 40 سال پی کے لڑ کے اس کو ختم کر سکتا ہے، تو پاکستان تو اللہ کے فضل سے ان سے کہیں زیادہ طاقتور ریاست. لیکن پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ٹرکش لیڈرشپ سٹرونگ ہے، سری لنکن لیڈرشپ سٹرونگ تھی. ان کے پریزیڈنٹ کو سوسائڈ، پرامداسا اس کا پریزیڈنٹ تھا، اس کو سوسائڈ بامر نے مارا جا کے. اس کے باوجود ریاست سٹیبل رہی بالکل. ریاست نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، جا کے تامل ٹائیگرز کو طاقت سے کرش کر دیا، کیونکہ پوری ریاست کا نیریٹو ایک ہی تھا. پاکستان میں نیریٹو ہی نہیں ہے، تقسیم ہوا ہوا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، سارا ملبہ فوج پہ ڈال رہی ہے. جو سب سے سٹرونگ نیریٹو فوج کے پاس ہے، فوج اس کو ڈپلوائے نہیں کر رہی. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یہی بی ایل اے کے خلاف سارا معاملہ اسی طریقے سے کہ وہ جو بی ایل اے کا پروپیگنڈا ہے کہ پاک فوج قابض فوج ہے، ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور آ رہی ہے اور جا رہی، بہت آسانی سے اس نیریٹو کو تباہ کیا جا سکتا ہے اگر بلوچستان کے پیٹریوٹک بلوچ اس نیریٹو کو سپورٹ کریں جو پاکستان آرمی یا پاکستان کی ریاست پریزنٹ کر رہی ہے. وہاں بھی آوازیں خاموش ہیں بالکل. وہ رئیسانی کا چھوٹا سا 19 20 21 سال کا بیٹا ہے، وہ بیچارہ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وہ سارے ایلڈر، سردار، بڑے بڑے بکرات، وزیر
وہ چیف منسٹر گورنر جو کہ کبوں اور چیلوں کی طرح گدھوں کی طرح بیٹھ کے بلوچستان کو نوچ رہے ہیں. جب کرائسس ٹائم آیا تو سب سکتا تاریخ خاموش سناٹا, بالکل منہ میں فالج ہوا ہوا, سب کے خاموش بیٹھے ہوئے, کوئی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتا. اس بچے کو آگے کر دیا, وہ شہید رئیسانی کا جو چھوٹا سا لڑکا ہے. جسٹ امیجن, یہ ریاست کی اونرشپ ہے نیریٹو کے حوالے سے اور کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کے حوالے سے. تو نیریٹو از دا سیکنڈ ایشو. پولیٹیکل اونرشپ پہلی ہے, دوسرا نیریٹو ہے. جب آپ کے پاس ایک پولیٹیکل اونرشپ آ جاتی ہے اور ایک نیشنل نیریٹو بن جاتا ہے, تو اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ جا کر ریاست پوری طاقت کے ساتھ اپنے ایلیمنٹس آف پاور کو استعمال کرتے ہوئے آپ دشمنوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کریں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس قسم کے دہشت گردوں, خوارج اور فتنہ ہند سے ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں, جو انسرجنٹس ہیں, زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جو ان سے لڑنے کی اسٹریٹجی بتاتا ہے, اس میں سارا ایمفیسس, سارا زور اللہ تعالیٰ سائیکولوجیکل آپریشنز پر دیتا ہے. یعنی نوٹ کریں, بڑی حیران کن بات ہے, صدقے جائے انسان اپنے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, کہ کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے کہ جو انہوں نے ہمیں قرآن میں اور سنت میں بتائی نہ ہو. اگر ہم بد نصیب ہوتے ہیں تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے, اپنی منافقت کی وجہ سے, اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو قتل کر دو, یہ نہیں فرمایا. قرآن نے قتل کرنے کا طریقہ بتایا, اور وہ طریقہ اتنا خوفناک ہے کہ صاف سائیکولوجیکل آپریشن وارفیئر میں وہ دشمن کی نفسیاتی طور پر تباہی پھیلا دیتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زمین میں فساد کرنے والے ان کو پکڑو قتل کر دو, فرمایا جو زمین میں فساد کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر, یعنی الٹا سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو الٹی ٹانگ کاٹو اور اس کو سولی چڑھا دو, یعنی پورے درخت سے لٹکا دو اس کو, جا کے اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں, وہ درخت سے لٹک رہا ہو, وہ چیخیں مار رہا ہو, اور پھر ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی جمع کرو جو دکھاؤ ان کو کہ یہ اس کے ساتھ یہ حشر کیا جا رہا ہے, کہ یہ سزا ہے اس شخص کی جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے اور زمین میں فساد پیدا کرے. سائیکولوجیکل آپریشن, نفسیاتی جنگ. دشمن بھی تو ہمارے خلاف یہی کرتا ہے نا, وہ سیدھا گولی تو نہیں مارتا ہمارے جوانوں کو اور ہمارے لوگوں کو, وہ ان کو لٹا کر گلے کاٹتا ہے, ان کی ویڈیو بناتا ہے, پھر اس کو نشر کرتا ہے تاکہ پورے علاقے میں, ملک میں دہشت پھیل جائے کہ یہ کیسے خوفناک لوگ آئے. تو اللہ نے یہی طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ ان کے خلاف کوئی بھی ملٹری اسٹریٹجی بنانے جاؤ تو پہلے سائیکولوجیکل آپریشنز کرو, پہلے نفسیاتی جنگ کرو, دشمنوں کو دہشت زدہ کرو, دہشت گردوں کو دہشت زدہ کرو. صرف مارنے کا حکم نہیں ہے, نفسیاتی طور پر پورے معاشرے کا سائیکولوجیکل آپریشن کرنے کا حکم. اور یہ کام دوبارہ پاک فوج نہیں کر رہی, یہ اللہ کا حکم آپ پورا نہیں کر رہے. آپ ان آئی بی او میں ان کو جا کے مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو مارے جاتے ہیں پھر ان کو سولی لٹکاؤ نا, پورے معاشرے کو, پورے گاؤں کو, پورے شہر کو دکھاؤ کہ یہ وہ لوگ تھے جو زمین میں فساد برپا کر رہے تھے, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو اور لٹکا دو. جن کو تم زندہ گرفتار کرتے ہو ان کو پھر سزا چوک میں دو, ان کو جیلوں میں پھانسیاں مت دو, ان کو جنگل میں لے جا کے فائرنگ سکواڈ کے آگے مت کھڑا کرو. جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو. اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے لوگوں کے سامنے کاٹو, ان کو سولی چڑھا دو. وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ پبلک میں آپ کے گلے کاٹتے ہیں, پبلک میں آپ پہ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں, پبلک میں وہ اس کی ویڈیو بنا کے پوری دنیا کو پھیلاتے اور دکھاتے اور دنیا پہ دہشت طاری کر دیتے ہیں کہ ہم کتنے خوفناک لوگ, اور عام لوگ سہم کے چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ان کے خلاف ہم کیسے لڑیں گے, یہ تو گلا کاٹ دیتے ہیں. آپ کو یہ سختی کرنی پڑے گی جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. کھل کر اعلان کریں کہ آج سے ہماری نیشنل رسپانس اسٹریٹجی قرآن پاک پر بیس کریں گے, ہم شریعت نافذ کریں گے ان زمین میں فساد کرنے والوں. قرآن یہ اسٹریٹجی دیتا ہے کہ جب تم ان سے جنگ کرو تو قاتلو ائمۃ الکفر, ان کے لیڈرشپ کو پہلے مارو. ائمۃ الکفر, ان کی لیڈرشپ ڈیکیپیٹیٹ کرو. آپ نے اسرائیل یہ کرتا ہے, آپ نے دیکھا جب ایران سے جنگ شروع ہوئی نہیں اس سے سب سے پہلے لیڈرشپ کو مارنا شروع کر دیا. آپ کو یہی کرنا ہے ان کے ساتھ, آپ ان کی لیڈرشپ کو قتل کریں اور جو پکڑا جاتا ہے اس کو اور بری طرح سے ماریں, پبلک میں ماریں, سب کے سامنے ماریں اور یہ کہہ کر ماریں کہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کو ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر سولی چڑھایا جائے. ایک دفعہ آرمی نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا, بنو میں جو مارے گئے تھے ان کی لاشیں سڑک پر رکھ دی تھیں اور تماشا لگا تھا.
دہشت تاری ہو گئی تھی ٹی ٹی پی پہ. انہوں نے باقاعدہ انگریزی میں خط لکھا تھا امریکہ کو. امیجن کریں, ٹی ٹی پی نے انگریزی میں خط لکھا امریکہ کو کہ پاکستان آرمی ہمارے ہیومن رائٹس وائلیٹ کر رہی ہے. یہ اور ہیومن رائٹس, جہنم کے کتے ہیومن رائٹس مانگ رہے ہیں. صرف ایک واقعے کے بعد آرمی نے ان کو کچھ لاشیں سڑکوں پہ پھینکی, وہ بنو کرک روڈ کے اوپر ان کی لاشیں پڑی رہی سڑکوں پہ کئی دن, کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. ایسی دہشت تاری ہوئی ان جہنم کے کتوں کے اوپر. پھر وہ سوشل پریشر آ گیا, نہیں جی ہٹائیں, ایسا نہ کریں, قبیلے برا مانتے ہیں, یہ وہ فلانا. یہ آرمی پیچھے ہٹ گئی, چونکہ اگین پولیٹیکل اونرشپ کوئی نہیں تھی. آرمی پیچھے ہٹ گئی, کوئی لوکل سپورٹ اس کو نہ ملی, پولیٹیکل سپورٹ, اور وہ کام بند کر دیا گیا. اب وہی ہو رہا جو پہلے ہوتا تھا کہ دہشت جہنم کے کتوں پر کوئی دہشت تاری نہیں ہوتی, عوام کا سائیکولوجیکل آپریشن نہیں ہوتا. عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ڈومیننٹ پاور کون سی ہے. جو وہاں لوکل آبادی ساری ہے وہ ساری جہنم کے کتوں کے ساتھ تو نہیں ہے, وہ تو سارے نیوٹرل لوگ ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, ان کے انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہے. لیکن وہ خوفزدہ ہو کر جہنم کے کتوں کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ اگر وہ ساتھ نہ دیں تو جہنم کے کتے آ کے ان کے بیوی بچے اغوا کر لیتے ہیں, ان کو گولی مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, ذبح کرتے ہیں. تو ریاست کو اپنی جو روتھلیس وائلنس ہے, جو طاقت ہے, وہ ریاست کو دکھانی پڑتی ہے جہنم کے کتوں کے خلاف. ہمارے ساتھ ایک پرابلم اور بھی ہے جو ہماری ویکنس بن گئی ہے, لیکن وہ بہرحال مسلمان ہیں, وہ ویکنس رہے گی ہماری, کہ جب کسی گاؤں میں ہم کو پتا ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں نے جہنم کے کتوں کو پناہ دی ہوئی ہے, یہاں پہ کئی گھر ہیں جن کے اندر جہنم کے کتے رہتے ہیں, تو پاکستان آرمی اس پورے گاؤں کو فلیٹ نہیں کر سکتی. کیونکہ پاکستان آرمی کی پرابلم یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ مورل آرمی ہے, مسلمان فوج ہے, اخلاقیات والی فوج ہے. یہ کبھی بھی عورتوں بچوں کو جان بوجھ کے قتل نہیں کرتے, کبھی عورتوں کی بے حرمتی نہیں کرتے, کر سکتے نہیں. مسلمان پاکستانی فوج ہے. انڈین آرمی کو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, جب کشمیر میں کسی گاؤں میں ان پہ فائر آتا ہے وہ پورے گاؤں کو فلیٹ کر دیتے ہیں. اسرائیلی آرمی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی فلسطینی کی طرف سے فائر آتا ہے وہ پورے محلے کو فلیٹ کر دیتے ہیں. پاکستان آرمی یہ نہیں کر سکتی. جہنم کے کتوں کو یہ پرابلم نہیں ہے, وہ ایک آدمی کے پیچھے مسجد میں بامبنگ کرتے ہیں, 150 لوگ مار دیتے ہیں. یہ اخلاقی پرابلم جو ہے, جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والی بات, یہ مسلمان فوج کے لیے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے بعض اوقات آپریشن کرتے ہوئے, کیونکہ آپ کو اللہ رسول کا حکم ماننا ہے, آپ بغاوت نہیں کر سکتے اس طریقے سے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو دشمن ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ پھر آپ کلیکٹیو آپریشن کرنے کے بجائے جب آپ سلیکٹیو آپریشن بھی کرتے ہیں, انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کرتے ہیں, تو جو جہنم کے کتے پکڑتے ہیں ان کو واقعی کتوں کی طرح الٹا لٹکا کر مارے, وہ تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو کہ پاکستان آرمی سختی کر سکتی ہے, بے گناہوں پر, عورتوں بچوں پہ نہیں کرتی, ظالموں پہ کرتی ہے. آپ کو دکھانا پڑے گا کہ یو آر اے روتھلیس فورس. ابھی پاکستان آرمی کے بارے میں امپریشن یہ بنا ہوا ہے کہ جی یہ تو سختی کرتے ہی نہیں ہے, یہ تو جہنم کے کتے. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب جہنم کے کتے زیادہ سختی کر رہے ہیں, آرمی سختی کر نہیں رہی ہے, تو وہ مجبوراً اپنے آپ کو جہنم کے کتوں کے ساتھ الائن کر لیتے ہیں. تو آرمی کو ان علاقوں میں اپنے آپ کو ایک روتھلیس ڈومیننٹ فورس کے طور پر دکھانا پڑے گا. تو یہ تیسرا فیکٹر ہے جو ہم نے کہا, پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ نیریٹو, اور پھر اس کے بعد سائیکولوجیکل وارفیئر. جب تک کہ آپ یہ نفسیاتی جنگ نہیں کریں گے, یہ انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے کہ نیچے آپ جا کے پھر کائنیٹک ملٹری آپریشنز کریں. یہ 3 فیکٹرز ہم نے آپ کو بتایا. چوتھا ڈپلومیٹک سپورٹ. آپ کوئی بھی انسرجنسی اپنے ملک کے اندر رہ کے نہیں لڑ سکتے, کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی انسرجنسی آپ کے ملک کے اندر سے پیدا نہیں ہو رہی, اس کو ایکسٹرنل سپورٹ ہوتی ہے. چاہے ایران سے سپورٹ ہو بی ایل اے کو, افغانستان سے سپورٹ ہو ٹی ٹی پی کو, اور ان دونوں کو سپورٹ ہو انڈیا سے. کم از کم یہ 3 ملک تو آپ کے ایریا آف آپریشن میں آتے ہیں جب آپ کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کرتے ہیں. آپ کو انڈیا کو بھی ڈیل کرنا ہے, افغانستان کو بھی ڈیل کرنا, اور آپ نے ایران کو بھی ڈیل کرنا. تو یہ آپ کی اوور آل کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی کے اندر جب تک کہ ایک پاورفل ڈپلومیٹک ایکسس نہیں ہوگا آپ ڈیل نہیں کر سکیں گے. دیکھیے ٹرکی نے جب پی کے کے خلاف گھٹنوں پہ لے آئے, پی کے کو سرنڈر کروا دیا, لیکن اس سے پہلے ٹرکی نے عراق اور سیریا کے اندر بفر زون بنائے, جا کر اندر جا کے مارا ان کو بہت بری طرح. بالکل یہ پرواہ نہیں کی کہ سیریا کی گورنمنٹ کیا کہے گی یا عراق کی گورنمنٹ کیا کہے گی. عراق میں اس وقت امریکن بھی موجود تھے, اور سیریا میں دنیا جہان کی فوجیں موجود تھیں, اور داعش موجود تھی, اور پوری دنیا یونائٹڈ نیشنز اور سارے ان کے ایلیمنٹس موجود تھے. پھر بھی ٹرکی نے وہ کیا جو ٹرکی کے نیشنل انٹرسٹ میں تھا. انہوں نے بارڈر چینج کر دیا, بفر زون بنا دیا, عراق کے اندر چلے گئے, عراق کے اندر جا کے انہوں نے کیمپ بیسز بنا لیے, اپنے سیریا کے اندر جا کے بیسز بنا لیے.
پاکستان نے 20 سال میں ابھی تک یہ افغانستان کے ساتھ نہیں کیا، جبکہ 90% پرابلم ہمیں افغانستان سے آ رہی ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں ہم نے جو زیرو لائن کراس کر کے ہم افغانستان کے اندر ویسٹ ورڈ چلے گئے تھے اور اوپر ہم نے ہائٹس کیپچر کر لی تھی، اب وہ بھی ہم نے خالی کر دی اور ہم واپس زیرو لائن پر آ گئے۔ وائی؟ کس لیے؟ اس بارڈر کو ہم ایکسپٹ ہی کیوں کر رہے ہیں؟ وائی آر وی ایکسپٹنگ دس ایز اے بارڈر؟ اور اگر آپ بارڈر مان بھی رہے ہیں اس کو، تو آپ کو یہ کون روکتا ہے کہ ٹرانس بارڈر جا کے آپ افغانستان کے اندر ان کو ماریں؟ افغانستان کے اندر جا کر آپ اپنی پوسٹ کیوں نہیں بناتے، اپنے بیسز کیوں نہیں بناتے؟ افغانستان کے اندر جا کر ان کو کیوں نہیں مارتے؟ یہی حال ایران کے ساتھ، آپ کی دفعہ ایران کی آپ نے مدد کی ہے ایران، تو ایران کے ساتھ مل کر بی ایل اے کو کرش کریں، جو سارے ان کے ایرانی بلوچستان میں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایران کے ساتھ افغانستان سے انگیج کرنا پڑے گا۔ افغان طالبان کیا قیمت ادا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی بھیجنے کی؟ وہ کاسٹ بھی تو ان کو پے کرنی ہے نا، وہ کاسٹ کون پے کروائے گا؟ آپ نے ان کا انڈیا سے ٹریڈ بھی کھولا ہوا ہے، ان کے راستے بھی کھولے ہوئے، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آپ نے ان کے لوگ بھی سارے جو بی ایل اے جو کارزائی گورنمنٹ اور اشرف غنی گورنمنٹ کے تھے، ان کو بھی آپ نے پاکستان میں رکھا ہوا، ابھی تک نکالا نہیں یہاں سے۔ تو کابل گورنمنٹ کو سزا کیا دے رہے ہیں آپ اس بات کی؟ اگر وہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے، وہ لا لیس ایریاز ہیں، ہمارا وہ پاکٹس ہیں، وہاں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، وہاں ٹرائبز ہیں، وہ داخل ہو جاتے، تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا کنٹرول نہیں ہے تو پھر وہاں پاکستان کا کنٹرول ہوگا۔ یہ بات ہمیں کرنے سے اور کہنے سے اور کر لینے سے کون روکتا ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو پاکستان کو روکے گی کہ آپ افغانستان جا کے بیس نہ بنائیں، بومنگ نہ کریں، دہشت گردوں کو وہاں نہ روکیں؟ یہ پرابلم ڈپلومیٹک انیشیٹو، اور یہی بات کہ جب انڈیا ہمارے خلاف اتنی بڑی دہشت گردی بھیج رہا ہے، جو کہ ہم اپنی باقاعدہ آفیشلی سرکاری طور پر پریس کانفرنسز میں ہم نے بی ایل اے کا نام ہی رکھا ہے فتنہ ہندوستان، تو پھر ہندوستان کو جواب ہندوستان کے اندر کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جب بھارت کے اندر سکھ مزاحمت بھڑکتی ہے اور کشمیری تحریک آزادی بھڑکتی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کس بات نے روکا ہوا ہے؟ اب جبکہ جنگیں شروع ہو چکی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، تو ابھی تک ہم نے سکھ تحریک آزادی کو پوری طرح بھڑکا کر اس طرح کا آتش فشاں کیوں نہیں بنا دیا جیسے انہوں نے بلوچستان یا خیبر کے اندر ہمارے خلاف بنایا؟ اب تک کشمیر کی تحریک آزادی بھڑک کر ایک اور آتش فشاں کیوں نہیں بن گئی؟ اب تک ہم نے نارتھ ایسٹ میں 7 سسٹر سٹیٹس اور نیکسلائٹس مل کر پورے بھارت کو آگ کیوں نہیں لگا دی؟ یہی ہماری وہ پالیسی بلنڈرز ہیں، وہ ہماری اسٹریٹجک انڈیسیشن اور کنفیوژن ہے کہ جس کی سزا ہم کاٹ رہے ہیں ایک ریاست کی حیثیت سے۔ تو جب تک آپ اس آگ کو بھارت کے اندر نہیں بھیجیں گے، افغانستان کے اندر نہیں دھکیلیں گے، ایران میں جا کے کرش نہیں کریں گے، آپ اپنی سرحدوں کے اندر صرف ایک پیسو ری ایکٹیو جنگ لڑتے رہیں گے اور نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ 20 سال سے ہم یہی اسٹریٹجی کر رہے ہیں، فائدہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لیٹس گیٹ پرو ایکٹیو ناؤ۔ انڈیا کے اندر آگ لگاتے ہیں، کشمیر کی تحریک آزادی کو بھڑکاتے ہیں، افغانستان کی حکومت کو بری طرح سے سزا دیتے ہیں اس بات کی کہ اگر تم کنٹرول نہیں کر سکتے تو افغانستان کا سارا بارڈر ایریا ہم قبضہ کر لیں گے۔ جائیں ویسٹ ورڈ، کیوں زیرو لائن پہ واپس آ گئے؟ جب اندر پوسٹ بنائی تھی تو چھوڑ کے کیوں واپس آ گئے؟ جس دن ہم نے وہ پوسٹیں چھوڑی، ٹی ٹی پی نے ان کو ٹیک اوور کر لیا، اپنی پوسٹ، ہماری بنائی ہوئی پوسٹ ٹی ٹی پی لے گئی۔ جب معلوم ہے آپ کو کہ اس طرف وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اندر کیوں نہیں دھکیلتے ہیں اس کو؟ اور پھر اب آپ کے پاس آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ دنیا کیا کہے گی۔ اپنے بارڈر سے ٹرانس بارڈرز نکل کر آپ کو باہر جا کے ڈپلومیٹک اور پھر کائنیٹک آپریشنز آپ نے کرنے ہیں۔ یہ وہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ساری غلطیاں ایک ایک کر کے گنا رہا ہوں جو ہمارے لوپ ہولز ہیں، ہماری خوفناک اسٹریٹجک غلطیاں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جنگ ختم کیسے ہوگی اور کب ہوگی اور کون کرے گا اور کہاں سے آ کے ہوگا اور ہمارا مزید کتنا نقصان ہوگا۔ اور اس کے بعد آخر میں آتے ہیں کائنیٹک ملٹری آپریشنز۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم وہ سارے اوپر کے ایلیمنٹس مکمل کیے بغیر، وہ سارے ہم نے ایکسس اپنے فلانکس کھولے چھوڑے ہوئے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نہ نیشنل نیریٹو ہے، نہ سائیکولوجیکل آپریشنز ہے، نہ ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے۔ وہ سب کیے بغیر ہم صرف کائنیٹک ملٹری آپریشنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ری ایکٹیو اینڈ ڈیفینسو۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم بڑی بھاری کیجوالٹیز اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا تعلق ہے، ابھی ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کسی ایریے کو آکیوپائی کر کے کنٹرول لے سکے۔ بی ایل اے پورے بلوچستان میں جگہ جگہ فساد، دہشت گردی، سڑک بلاک کر دی، بسیں اتار کے مار دیے، پوسٹ پہ حملہ کر دیا، لیکن 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ وہ نہیں ٹھہر سکتے کسی جگہ پر۔ ان کو بھاگنا پڑتا ہے وہاں سے چھپنے کے لیے آس پاس کے علاقوں میں۔ ان کے پاس کوئی یونیفائڈ لیڈرشپ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا اسٹریٹجک ریزرو نہیں ہے، ایسی لاجسٹک سپلائی لائن نہیں ہے، اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے
کہ یہ بلوچستان کے کسی علاقے کو یہ کہہ دے کہ یہ آزاد بلوچستان ہے، یہ آزاد ہے، ہم نے جھنڈا لگا لیا، اپنی حکومت بنا لی اور اب ہم یہاں پہ پاکستان گورنمنٹ کا کنٹرول تسلیم نہیں کرتے، یہ کیپیسٹی نہیں ہے ان میں، نہ کبھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ صرف ہٹ اینڈ رن کر سکتے ہیں۔ مسئلہ بلوچستان میں یہ ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ایک تو آرمی ہے، اس کے نیچے ایف سی ہے، ایف سی تقریباً 100% پشتون ایلیمنٹس ہیں، جو بی ایل اے ہے 100% بلوچ ایلیمنٹس ہیں یا براہوی ایلیمنٹس ہیں۔ جو کامن گراؤنڈ ہے بٹوین وہ لیویز ہے، کہ جو ایک طرف ریاست کے ملازم ہیں، بلوچستان لیویز وہ 80-90 ہزار کے قریب ہیں، اور دوسری جانب یہی لیویز جو ہیں ایک ایکسس انٹیلیجنس یا برج کا کام کر سکتے تھے بٹوین پشتون ایف سی اینڈ بی ایل اے، ان کے درمیان میں بلوچ لیویز ہیں۔ مگر لیویز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت بری طرح سے کمپرومائزڈ ہیں۔ ایک گاؤں میں جہاں 20 لڑکے جو ہیں وہ لیویز میں ہیں، وہی 20 لڑکے ان کے ہمسائے جو ہیں وہ بی ایل اے میں، ان کی آپس کی رشتہ داریاں ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ نتیجتاً جو بلوچستان لیویز ہے وہ بی ایل اے کے خلاف بالکل جنگ نہیں کر رہی، ایک بالکل یوزلیس فورس ہے۔ بی ایل اے جب بھی آتی ہے جہاں پہ لیویز ہوتے ہیں، لیویز والے جنگ کیے بغیر ان کو اپنا ہتھیار دے دیتے ہیں۔ بی ایل اے کبھی بھی لیویز والوں کو قتل نہیں کرتی، پکڑتی بھی ہے تو چھوڑ دیتی ہے، بیکاز ان کی انڈرسٹینڈنگز ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں یہ سارے۔ اور لیویز بھی کنفیوزڈ ہیں کہ ریاست کی کوئی پالیسی نہیں ہے، ریاست تنخواہ اس کو دے رہی ہے، اسلحہ دے رہی ہے، گاڑی دے رہی ہے، لیکن جنگ کرنے کے لیے جب بی ایل اے آتے ہیں تو لیویز کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کے خلاف جنگ کر سکے، اور جنگ کریں گے تو پھر بی ایل اے والے جا کے ان کے گھر میں ان کے بچوں کو مار کے آ جائیں گے۔ یہ کنفیوژن ہے وہاں بلوچستان میں۔ تو اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو پیٹریوٹک بلوچ جو سردار ہیں، جو عزت والے لوگ ہیں، جو غیرت مند لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں جن کی رسپیکٹ کی جاتی ہے وہاں پر، اور پیٹریوٹک بلوچ قبائل ہیں وہاں پہ، بگٹیز ہیں، مریض ہیں، طاقتور لڑنے والے جو قبیلے ہیں، ان کی پھر آپ کو ملیشیاز بنانی پڑیں گی، ان کی پھر آپ کو آرمیز بنانی پڑیں گی کہ جو پاکستان آرمی اور ایف سی کے ساتھ مل کر جوائنٹ آپریشنز کریں بی ایل اے کے خلاف۔ آپ کو 10, 12, 15, 20 ہزار ملیشیاز بنائے گی جو لیویز سے مختلف ہو، کیونکہ لیویز بہت کمپرومائز ہو چکی ہے۔ یا تو لیویز سے ڈسبینڈ کر دیں، فارغ کر دیں اس کو، اس میں یہ خطرہ ہے کہ آپ ڈسبینڈ کرتے ہیں تو وہ جا کے بی ایل اے کے رینکس کو جوائن کر لیں گے۔ ابھی بھی وہ لیویز ہوتے ہوئے بھی بی ایل اے کے ساتھ ہیں، فائدہ تو ریاست کو کچھ بھی نہیں ہے ان کا۔ اٹس اے کمپلیکس سچویشن، لیکن وہی بات کہی کہ جب آپ اوپر کے سارے ایلیمنٹس کور کرتے ہیں، پولیٹیکل اونرشپ ہے، نیریٹو ہے، سائیکولوجیکل آپریشن ہے، یہی سب کچھ آپ کو بی ایل اے کے خلاف بھی کرنا ہے نا۔ بی ایل اے ہمارے جوانوں کو مار کر ان کی لاشوں کو جلا دیتے ہیں، تو ہم بی ایل اے کے ساتھ یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں وہ بس سے اتار کے قتل کر دیتے ہیں ہمارے مسافروں کو اور پاکستانیوں کو؟ ہم کیوں نہیں اسی آر سی ڈی ہائی وے کے اوپر بی ایل اے لٹکا دیتے؟ ہم نے کیوں نہیں کیا یہ؟ why don't we do it؟ وہی بات کہ جو آپ ٹی ٹی پی کے خلاف نہیں کر رہے وہ آپ ان کے خلاف بھی نہیں کر رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ریاست کمزور ہے، بی ایل اے طاقتور ہے، ہم بی ایل اے کا ساتھ دیں گے یا بی ایل اے کی مزاحمت نہیں کریں گے۔ وہ 4 بی ایل اے کے لڑکے آتے ہیں کہ شہر کے اندر بینک جلا رہے ہوتے ہیں اور گاڑیاں جلا رہے ہوتے ہیں، باقی 200-250 کی آبادی ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی بولتا نہیں ہے بیچ میں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ریاست کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے، لیویز ہے، لیویز جو آلریڈی کمپرومائز ہو چکی ہے۔ یہ ایشوز آپ کو کائنیٹک ملٹری آپریشنز آپ اسی وقت کر سکتے ہیں پھر جا کر کہ جب ان سارے ایلیمنٹس کو اوپر سے آپ کور کریں، ورنہ یہی نقصان ہو رہا ہے کہ آرمی یا تو انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہے یا اپنے قلعوں میں محدود ہو کر رہ گئی ہے، ان پر اٹیک آتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں، یا اگر زیرو لائن پر دشمن کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر پھر آپ ان کو انگیج کرتے ہیں۔ لیکن جو ایریا ڈومیننس ہے اربن ایریاز میں، جو پورے بلوچستان میں ایریا ڈومیننس ہے، یا کرک، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان اور میران شاہ اور میر علی اور ان سارے علاقوں میں ایریا ڈومیننس ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی جب چاہتی ہے، کبھی وہیکل بانڈ آئی ڈی، کبھی روڈ بلاکس اور کبھی سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کے ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ یہ جو اسٹیٹ جگہ چھوڑتی جا رہی ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ کو قبائلی لشکر بنانے پڑیں گے، آپ کو اس علاقے کے بڑے بڑے مشر اور ایلڈرز اور ملک ان کو آن بورڈ کرنا پڑے گا، آپ کو ان کا جرگہ بلانا پڑے گا، صاف فیصلے کرنے پڑیں گے کہ آپ ہمیں، اگر اب ریاست کا یہ بیانیہ اور یہ فیصلہ ہے، اگر جو کوئی بھی ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ، خوارج کے ساتھ کام کرتا ہوا ملا، اس کو ہم ٹینک کے نیچے لٹا کر اوپر سے ٹینک گزار دیں گے اور اس کی لاش کو لٹکا دیں گے چوک پہ۔ یہ اور کر کے دکھائیں، آپ کریں، ایک مرتبہ کر کے دکھائیں، دیکھیں پورے علاقے پر کیسی دہشت داری ہوتی ہے۔ پیپل ول ریئلائز کہ ریاست پاکستان اب سیریس ہو گئی ہے، اب یہ ہارڈ سٹیٹ ہے، اس کو ہارڈ سٹیٹ کہتے ہیں۔ ٹرکس جو ہے نا، جب پی کے خلاف کام کرتے تھے، ٹرکش اسپیشل فورسز جاتی تھی ان کے بیس پہ، ایکچولی وہی کرتی تھی ان کے ساتھ کہ وہ جو ترک سپاہیوں کے ساتھ کرتے تھے، ان کے سر کاٹ کے ہاتھ میں لے کے تصویریں کھنچوا کے ویڈیوز بنا کر ہر طرف سرکولیٹ کی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوتے تھے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ٹرکش اسپیشل فورسز میں یہ کون لوگ ہیں،
لیکن انہوں نے درجنوں کے حساب سے پی کے والوں کے سر کاٹ کے لٹکائے. مرد اور عورتیں سب کے سر لٹکائے ہوئے ہوتے تھے, کیونکہ کردوں میں تو عورتیں بھی لڑتی تھیں ان کے ساتھ. ٹرکش آرمی بالکل لحاظ نہیں کرتی, عورتوں کو بھی اسی طرح لٹکا مار کے لٹکاتی ہے جو پی کے ساتھ ان کے خلاف لڑ رہی ہوتی ہے. کوئی مرد عورت کا لحاظ نہیں ہے وہاں پر. یہاں پر بھی بی ایل اے عورتوں کو آگے لانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ عورتیں جو بی ایل اے کے ایک انفارمیشن وار اور پولیٹیکل فیس کے طور پر سامنے آ رہی ہیں, یہ مارنگ لانگوٹائے اور سمیدین, ان کو اسی طرح لٹکائیں جس طریقے سے آپ بی ایل اے کے کسی دہشت گرد کو لٹکاتے ہیں. یہ عورتیں نہیں ہیں. They have lost their right of being a woman. یہ انسرجنٹس ہیں, فیمیل انسرجنٹس ہیں, جیسے پی کے کی فیمیل انسرجنٹس ہوا کرتی تھی, وہ اسی طرح ماری جائیں گی جیسے پی کے کو مارا گیا تھا. تو بی ایل اے کی جتنی بھی یہ عورتیں فرنٹ فیس آ رہا ہے, you have to actually eliminate. تمہارا کو رکھا ہوا کس لیے؟ لٹکا دیں. 30-40 بڑے بڑے نام ہیں ٹی ٹی پی جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں صوبے میں. ایکچولی یو ہیو ٹو اسٹارٹ ایلیمینیٹنگ them now. یہ ہم اس وجہ سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس لیے ہم مار نہیں رہے. یار ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا لیڈر ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں. دنیا کا خیال تھا کہ بھٹو کو کبھی پھانسی نہیں دی جا سکتی. بھٹو کو پھانسی دے دی نا, اس کے جنازے پہ 11 لوگ تھے. کیا ہوا ملک میں؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بہت بڑا لوگوں کا خیال تھا دنیا کا کہ عمران بہت بڑا لیڈر ہے, اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. ہاتھ ڈالا نا آپ نے. 2 سال سے دڑبے میں بند کیا ہوا, کیا کر لیا اس نے؟ روز ذلیل ہو رہا ہے. ریاست جب کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. آپ کو وہ تمام ایلیمنٹس, کلبھوشن یادیو کو ہم نے کس لیے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے؟ کس لیے پال رہے ہیں اس کو؟ اس کو کیا اسٹریٹجک بینیفٹ ہے ہم کو؟ اس کو سزائے موت ہو چکی ہے, سزائے موت دیتے کیوں نہیں؟ کلبھوشن یادیو کو RCD ہائی وے پر لائے, فائرنگ اسکواڈ کے آگے رکھے, مار کے لٹکا دیں. جسٹ ڈو اٹ. ہمیں کسی کام کا نہیں ہو, وہ مرا ہوا ہمارے زیادہ کام کا ہے. یہ ریاست ایک پیغام دے گی دنیا کو کہ وی آر اے ہارڈ اسٹیٹ. اب ہم دہشت گردوں, قاتلوں, غداروں, دشمنوں, جاسوسوں سب کو لٹکانے والے. ایران نے ابھی حملہ ہوا ایران پہ, ایران نے 40 بندے پکڑ کے تہران میں لٹکا دیے. وہ جو جاسوس پکڑے انہوں نے سارے موساد کے جو اندر کام کر رہے ہیں, نقصان اٹھایا انہوں نے, لیکن جو پکڑے وہی ٹانگ دیے. ایک دن نہیں لگایا لٹکانے میں ان کو. اور پاکستان, ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ جب ایران کر رہا ہے, روز چوک پہ ایک دہشت گرد اور ایک جاسوس لٹکاتا ہے, پاکستان کیوں نہیں کر رہا یہ کام؟ یہ ہے وہ پرابلم کہ ریاست اپنے آپ کو جب سافٹ اسٹیٹ بنا کے پریزنٹ کرتی ہے. آپ کے کائنیٹک ملٹری آپریشنز اسی وقت کام کریں گے کہ جب آپ یہ سارے ایلیمنٹس ڈپلوائے کریں گے جو ہم نے آپ کو بتائے. یہ وجہ ہے کہ ابھی تک ریاست پاکستان اس فتنے کو ختم نہیں کر سکی, اور موجودہ پالیسی اور اسٹریٹجی جو چل رہی ہے اس میں آپ ختم نہیں کر سکیں گے مزید 20 سال, جب تک کہ آپ وہ نہ کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر پولیٹیکل لیڈرشپ چینج کرنی ہے, چینج کر دیں. پورے ملک میں ایک اسٹرانگ نیشنل نیریٹو لے کر آئیں, مجبور کریں. مسجد کے مولوی سے لے کر میڈیا تک ہر شخص وہی نیریٹو چلائے گا. جو خوارج کو جہنم کا کتا نہیں کہتا اس کو قتل کر دیں, وہ ان کا ساتھی. جو بی ایل اے کو اور بی ایل اے کی حمایتی ہیں ان ساروں کو پکڑ میں جیل میں ڈال دیں یا قتل کر دیں. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. آپ کو وہ سارے ایلیمنٹ جو میڈیا میں, جوڈیشری میں, جو زمین کے اوپر ان سارے دہشت گردوں کے حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی جو سپورٹ بیس ہے پورے معاشرے میں, آپ کو اس کو بھی اسی طرح ایلیمینیٹ کرنا ہے جیسے آپ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے دہشت گردوں کو کرتے ہیں. ریاست یہ کام نہیں کر رہی. بدترین دہشت گرد, بدترین ابلاغی دہشت گرد, سیاسی دہشت گرد, یہ سب پاکستان کے ریاست کے اداروں میں بیٹھے ہوئے. اور عمران فتنہ بہت بڑا فتنہ, پاکستان کی مسلح افواج کے اندر بھی یہ فتنہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا کہ یہ بہت سارے آفیسرز, آپ دیکھتے ہیں نا ویٹرنز کو کس طریقے سے عمران کی حمایت کرتے پھر. سرونگ میں بھی بہت ہیں ایسے. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو ایکچولی چاہتے ہیں کہ آرمی فیل ہو. تو آپ کو بہت سیریسلی آرمی کے اندر بھی انویسٹیگیٹ کر کے انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے آفیسرز ہیں کہ جو عمران سے متاثر ہیں اور جان بوجھ کر آپریشنز میں آرمی کو فیل کروانا چاہتے ہیں. ترکی میں جس طرح فتح اللہ گلن کی موومنٹ تھی, گلن موومنٹ ایک بغاوت کر دی تھی نا ترکی کے اندر. اس میں F-16 کے پائلٹس بھی تھے, اور اس کے اندر آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے لوگ بھی تھے, اور جنرلز بھی تھے, اور ججز بھی تھے, اور میڈیا والے بھی تھے. تقریباً ترکی اردوغان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. کتنی بڑی بغاوت ہوئی وہاں, کتنے لوگ مارے گئے تھے. لیکن اس کے بعد اردوغان نے جو صفائی شروع کی اس میں ظلم بھی ہوا, بڑی سختی کی انہوں نے, لیکن کوئی 9,000 کے قریب لوگ انہوں نے نکال کر گرفتار کیے جو گلن موومنٹ کے تھے. پورے نظام سے نکال کر ان کو گرفتار کیا اور جیلوں میں ڈالا. اس میں آرمی آفیسرز بھی تھے, نیوی کے بھی تھے, ایئر فورس کے بھی تھے. یہی فتنہ ہماری آرمی, نیوی, ایئر فورس میں بھی پھیلا ہوا ہے. عمران بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ. ہمارے اتنے بڑے بڑے ریٹائرڈ جنرلز اور ویٹرنز, ان کا دماغ خراب کر دیا, بڑھاپے میں پاگل ہو گئے بیچارے کہ عمران کا جھنڈا اٹھا کے سڑک پہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے پھر رہے ہیں. یعنی اتنا بڑا دجال کا یہ فتنہ ہے کہ لوگوں کا ذہن مار دیا اس نے. تو کیا سرونگ آفیسرز میں ایسا فتنہ نہیں ہوگا؟
تو یہ آرمی کی لیڈرشپ کو بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی عمران کے حمایتی آپ کو آرمی میں ملتے ہیں ان کو ویڈ آؤٹ کرنا پڑے گا آپ کو. وہ اندر سے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ آرمی کے اندر ملیں گے جو مخبری کرتے ہیں، جن کی آئیڈیالوجی خوارج کے ساتھ ملتی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ خوارج جو ہیں وہ حق کے راستے پہ، اور پاکستان آرمی ڈالر آرمی ہے، ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے. آپ کو یہ لوگ آرمی کے اندر بھی ملیں گے. تو آپ کو ان لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے، اپنی صفوں کے غداروں کو نکالنا ہے، جس طرح ترکی نے گلن موومنٹ کے لوگوں کو نکالا تھا. یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم نظر آئے گا آپ کو رزلٹ کہ آپ جہنم کے کتوں کو بھی پیچھے دھکیل رہے ہیں. جب آپ اللہ کا حکم نافذ کریں گے، شریعت نافذ کریں گے، قرآن کا حکم نافذ کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو غزوہ ہند کی فوج کہیں گے، پھر آپ کو اس کی برکت اور خیر نظر آئے گی. جب آپ خود شرمندہ ہیں اللہ کا حکم نافذ کرنے میں، جب آپ خود شرمندہ ہیں ان بشارتوں کو قبول کرنے میں جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے، تو پھر وہی نقصان اٹھائیں گے جو ہم اٹھا رہے ہیں. جہنم کے کتے ہمیں تکلیف پہنچاتے رہیں گے. یہ پاکستان آرمی کی قیادت سے خاص طور پر کہتے ہیں اللہ کے بندو ایسا نہ کرو. جو سعادتیں سیدی رسول اللہ نے تمہارے بارے میں دی، تم کیوں شرمندہ ہوتے ہو ان کو اون کرنے میں؟ جو حکم اللہ نے قرآن میں دیا اس کو نافذ کرتے تم کیوں پریشان ہوتے؟ فکر نہ کرو کہ دنیا کیا کہتی ہے. دنیا جو مرضی کہتی پھرے. ہمیں جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اور سنت میں حکم دے دیا اور بشارتیں عطا فرما دی ہیں، بڑے فخر سے ان کو اپنے سر کا تاج بناؤ. اللہ تم کو دو جہانوں کی عزت دے گا. پاکستان کو جو مشکل مسائل ان جہنم کے کتوں اور خوارج اور جنگوں کے خلاف تھے، وہ ہم نے سب آپ کو مسئلوں کا حل بتا دیا ہے. یہ نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روکتی. جو چیز ہمیں روک رہی ہے ہمارے اپنے اندر کا خوف ہے. اس خوف کو نکالیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ بہت خیر ہو جائے گی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.